جی، فلسفہ غیبت جو ہے وہ ہماری احادیث اور روایت میں بیان ہوا ہے، لیکن جس نگاہ سے آپ نے سوال کیا ہے میں اس کو تاریخی اور احادیث کی روح سے جو ہے اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ شر اور ظلم جو ہے وہ حاوی ہے حق والوں پر، اور لہٰذا ہر دور میں ہدایت کا شدت سے احساس جو ہے وہ رہتا تھا، اور ہادیان برحق جو ہیں وہ اسی راہ ہدایت میں ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے، حق کی دعوت دیتے ہوئے وہ بارہا جو ہیں وہ شہید ہوئے، بے پناہ انبیاء شہید ہوئے۔ خود ہمارے ائمہ جو ہیں، اگرچہ وہ مختصر سا دور تھا لیکن وہ 250 سال جو تھے اس میں ہمارے کسی امام نے اپنی فطری اور طبعی جو ہے وہ عمر کو پورا نہیں کیا، سب کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اور ہمیشہ سے ظالم حکومتیں جو ہیں وہ برسر اقتدار تھیں، اور نفس پرستی، شیطان پرستی، اور دوسرے لفظوں میں جو ہیں بدعات، انحرافات، اور ظالموں کی من پسند حکومت اور من پسند دین، من پسند رویے وہ حاکم رہے۔ اور بلکہ میں آج کے دور کو بہتر محسوس کرتا ہوں، یعنی اس 250 سال میں آپ دیکھیں کہ خود مکتب تشیع کے حوالے سے ہم کبھی بھی تقیہ سے باہر نہیں آئے۔ ہم مجبور تھے کہ اپنی نمازوں کو مخفی پڑھیں، ہم مجبور تھے اپنی جو ہے وہ ہویت یا دوسرے لفظوں میں اپنا جو شناخت ہے وہ بینوں نے شیعہ نہ کروائیں۔ حتیٰ ہمارے ائمہ وہ کیوں اہل سنت ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے امام تھے، ہمارے ائمہ بظاہر جو ہیں وہ اہل سنت کے امام تھے، اور بالاخر تقیہ کا عالم تھا۔ حتیٰ گاہی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں مجبور ہوتے تھے کہ اپنے شیعوں کو کہ آپ اہل تسنن کی مانند جو ہے وہ نماز پڑھیں، چونکہ حکومتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے مجبور رکھا ہوا تھا، اور حق جس طرح بیان ہونا چاہیے تھا بیان نہیں ہو رہا تھا۔ صرف ہمارے 2 اماموں کو، بلکہ میں کہوں گا 3 اماموں کو جو ہے وہ موقع ملا، امام باقر، امام صادق، اور مثلا امام کاظم، اور کچھ حد تک امام رضا صلوات اللہ علیہ اجمعین، کہ بالاخر حقائق جو ہیں وہ نشر ہوئے اور لوگوں کو دین حق کا پتہ چلا، مکتب اہل بیت کا پتہ چلا۔ تو لیکن تقیہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکا، تقیہ اب نہیں ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر شیعہ موجود ہیں، کھل کر جو ہے اپنے مکتب کا اظہار کرتے ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کے دینی مراکز ہیں، اپنے ایام مناتے ہیں، عزاداری مناتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں۔ درست ہے بعض جگہوں پہ سختیاں ہیں، لیکن بطور کلی آج شیعہ جو ہے وہ بہت ہی آسائش اور اطمینان کے عالم میں ہے بنسبت اس 250 سال میں۔ یعنی اس سخت زمانے سے نکال کر کے ائمہ نے یہاں پہنچایا ہے کہ آج ہم آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں۔ 11ویں امام کی شہادت تک تو یہ آزادی نہیں تھی۔ 12ویں آقا ہمارے مولا کا جب زمانہ امامت شروع ہوا ہے تو اس کے بعد آسانیاں شروع ہوئی ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ غیبت باعث رحمت بھی ہے، کہ غیبت کے اندر مولا کے جو اقدامات سامنے آئے، چونکہ امام جب ظاہر ہو تو اس کے نقل و حرکت پر پابندی تھی، وہ محدودیت تھی، یا انہیں زندان میں رکھا جاتا تھا یا نظر بند، لیکن جب امام نظروں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، تو وہ آزادی سے اپنی تمام تر فعالیت انجام دے رہے ہیں۔ یعنی غیبت میں جا کر کے امام ظاہری طور پر زیادہ آزاد ہیں، اور ان کی فعالیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم بڑی بڑی شیعہ حکومتوں کو ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں پوری تاریخ کے اندر، اور شیعوں کو تقیہ سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور شیعہ مساجد، مراکز، شیعہ عزاداری، شیعہ ایام، یہ سارے ہم جو ہیں وہ کھل کر سامنا آتا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ غیبت میں کافی بہتر ہوئے، اور امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا جو فیض ہے وہ ہمیں بہت بہتر انداز سے ملا، اور وسعت کے ساتھ ملا بنسبت ان 11 ائمہ کے کہ جن پر حکومت کی طرف سے بڑی سخت پابندیاں تھیں، اور بہت ہی رنج اور درد کے عالم میں انہوں نے اپنا زمانہ گزارا۔ امام نے آپ دیکھیں کہ غیبت صغریٰ کے اندر شروع میں وہی تقیہ کا تھوڑا سا دور رہا اور سختیاں نہیں، پھر آہستہ آہستہ غیبت صغریٰ کا جب اختتام ہو رہا تھا، شیعہ بہت بہتر حالت میں تھے، اور حکومت کے اہم عہدوں پر، اسی بنی عباس کی حکومت کے کلیدی عہدوں پر شیعہ موجود تھے۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت صغریٰ کا جب اختتام ہوا اور غیبت کبریٰ کا جب آغاز ہوا
آل بویا کی ایک بہت بڑی طاقتور حکومت جو ہے ہم اسے ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہی دیلم سے یہ لوگ نکلے اور پوری سلطنت عباسیہ پر چھا گئے اور خلیفہ عباسی جو تھا اس کو انہوں نے گھر میں بٹھا دیا اور خود جو ہے وہ حاکم بن گئے. اسی طرح ہم مصر کے اندر جو ہے وہ خلافت بنی فاطمہ جو ہے فاطمی حکومت اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اور بھی تاریخ کے اندر آل بویا کی جب حکومت ختم ہوئی. بنی فاطمہ جو خلافت فاطمی تھی یہ 12 امامی تو نہیں ہے تو یہ شیش امامی تھے، لیکن ان سے اثنا عشری ہمارا جو طبقہ ہے اس کو بھی کافی دیکھنا آزادی کا احساس ملا، تقیہ ختم ہو گیا ہر جو ہے وہ. اور ان خلافت فاطمی جو ہے اس کی یہ خوبی یہ تھی کہ مذہبی پابندیاں نہیں لگا رہے تھے. نہ انہوں نے اہل سنت پہ کوئی مذہبی پابندیاں لگائیں، نہ کسی اور فرقے پہ، نہ کسی دین پہ. آزادی رائے تھی. اور خود دیکھیں کہ اس زمانے میں جامعۃ الازہر اسی زمانے میں جو ہے وہ قائم ہوئی اور اس میں آپ دیکھیں ہمارے ائمہ علیہم السلام کے نام جو ہیں وہ تھے اور اس کے اندر تمام تر جو مکاتب تھے ان کو آزادی تھی گفتگو کی، دلیل کے ساتھ بات کرنے کی. شیعہ حکومت جب بھی پوری تاریخ میں قائم ہوئی ہے، چاہے وہ شیش امامی ہو یا اثنا عشری، ہمیشہ مذہبی آزادی حاصل ہوئی ہے لوگوں کو کہ دین کو سمجھ کے پڑھیں. دین کو مسلط نہیں کیا گیا، دین کو تحمیل نہیں کیا گیا، اپنے خاص مکتب اور فرقے کے ساتھ باقی فرقوں کو باطل قرار دے کے اور ظلم نہیں ڈھایا گیا. شیعہ حکومت کے اندر لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سکھ کا سانس لیا. ابھی آپ خود دیکھ لیں ایران کے اندر شیعہ حکومت ہے مثلا، تو یہاں کسی قسم کی کوئی مذہبی پابندی نہیں ہے. خود ہمارے کتاب خانوں میں دیگر مکاتب فرق کی کتابیں موجود ہیں، لیکن جب ہم دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے کتاب خانوں میں اس طرح کھلے عام ہماری کتابیں نہیں ہیں کہ ہر کوئی جو ہے اس سے استفادہ کرے. اور جہاں ان کی مذہبی حکومتیں ہیں وہاں خود ہمارے مکتب پر پابندی ہے، ہمارے علماء پر پابندی ہے، وہاں جو ہے وہ ہمارے آزادی جو ہے رائے ہے اس کے اظہار پہ پابندی ہے. شیعہ حکومت جب بھی پوری تاریخ میں قائم ہوئی، آل بویا کی ہوئی یا فاطمی حکومت جو مصر اور افریقہ کے اندر بڑے عرصے تک رہی ہے وہ ہوئی. اسی طرح آپ اس کے بعد جو ہے صفوی حکومت کو دیکھیں، اور بھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں، حتیٰ کہ ہندوستان میں کچھ ایسی حکومتیں بھی ہیں جو ہے تو مختصر سادات کی حکومت. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سب لوگوں نے، سب مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور مذہب کی بنا پر کبھی کسی کو اذیت نہیں دی گئی اور لوگوں کو جو ہے ان کے حقوق دیے گئے. چونکہ ہمارے ائمہ اہل بیت نے سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو درس دیا وہ عدالت کا. خود امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف جب ظہور فرمائیں گے ان کے بارے میں شیعہ سنی جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ زمین کو عدل سے بھریں گے. وہ بھی کسی پر اسلام کو یا مکتب اہل بیت کو زبردستی کسی پر مسلط نہیں کریں گے. انسانوں کو ان کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دیں گے. ایک حق ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اپنا پسندیدہ دین خود انتخاب کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا ہے کہ دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے. دین جو ہے وہ اللہ اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہے. وہ خود تحقیق کرے اور جو بہتر مکتب اسے نظر آتا ہے، جو بہتر دین نظر آتا ہے اسے انتخاب کرے اور اس کے مطابق اپنے رب کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف نے ظالموں سے لڑنا ہے. دین کی وجہ سے یا مکتب کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کرنا اور نہ کسی پر زبردستی کرنی ہے. لیکن ہمارے مخالف فرقوں کی جب بھی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، دینی حکومت، وہ سب سے پہلے یہی قتل عام شروع کرتے ہیں. اور وہ کسی کو عدالت کی وجہ سے یا کسی کو ظلم کی وجہ سے، یہ ان کا جو ہے مطمع نظر نہیں ہوتا کہ عدالت فراہم کرنی اور ظلم کو روکنا ہے. وہ فوراً فرقوں والی جنگ، فرقہ جاتی جنگ اور دین کی جنگ چھیڑ دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ حتیٰ کہ بے پناہ بے گناہوں کا بھی قتل ہوتا ہے. تو یہ ایک خوبصورت جو تجلی ہے مکتب تشیع کی کہ جب بھی اس کی حکومت قائم ہوئی اس میں جو ہے وہ لوگوں کو ان کے جائز حقوق دیے گئے. اور امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی غیبت میں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ تقیے سے نکلے. شیعوں نے اپنے نام شیعوں والے رکھنے شروع کر دیے. اہل بیت اپنی نمازیں جو ہیں وہ کھل کے پڑھنی شروع کیں، عبادات، دیگر جو ان کے جو مراسم ہیں، عزاداری ہے، حتیٰ جشن ہیں. آل بویا کی جب حکومت قائم ہوئی تھی اوائل غیبت کبریٰ میں پہلی دفعہ روز عاشور منایا گیا پوری سلطنت اسلامیہ میں، اور جو ہے وہ عزاداری برپا ہوئی. حتیٰ خود حاکم وقت جو ہے وہ بھی عزاداری کے جلوسوں میں آئے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ماتم کیا. تو یہاں سے ہم
دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اگرچہ غیبت کی وجہ سے ہمیں رنج ہے کہ ہم امام کے ظاہری حضور سے محروم ہیں، لیکن مولا کی فعالیت جو اس دور میں سامنے آئی، اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں نے کافی وہ فیض جو امام کا ہے وہ جاری ہے۔